الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد دو بیماریاں اور کمزوریاں انسان کی بنیادی طور پر ایک ہے جہالت اور ایک ہے غفلت۔ یہ دو بیماریاں جہاں بھی ہوں، جس میں بھی ہوں، پھر اس کے لیے اس شخص کے لیے یا اس قوم کے لیے ترقی کرنا، آگے بڑھنا کچھ ممکن ہی نہیں اس کے لیے۔ جہالت جہالت کو یوں سمجھیں جیسے اندھیرا ہو۔ اندھیرے میں اگر کوئی آدمی کام کرنا چاہے، کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ وہ جو کام روزانہ کے کرنے کے ہیں وہ بھی اندھیرے میں نہیں ہوتا۔ اندھیرے سے طبعی طور پر انسان کو وحشت، الجھن اور ایک قسم کی اندر سے بے چینی اور اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دیکھیے، ہم لوگ جن گھروں میں رہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر اندھیرا ہو جائے، حالانکہ اس گھر میں رہ رہے مانوس ہے، لیکن اندھیرے کی بنا پر وحشت شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب اندھیرا مادی اعتبار سے اور حصی اعتبار سے آدمی کے لیے پریشان کن ہے، تو معنوی اور دینی اعتبار سے جہالت وہ کتنی خطرناک چیز ہوگی اس میں۔ آدمی میں جب تک جہالت رہتی ہے، اس کو تعلق مع اللہ کی نعمت نہیں مل پاتی، اور نہ اس کو دینی کوئی ترقی مل پاتی ہے۔ اور دینی ترقی تو بہت بڑی بات، دنیا کی بھی ترقی نہیں کر پاتا۔ دنیا کی بھی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ جہالت نہ ہو۔ اگر جہالت رہے گا تو کچھ نہیں کر پائے گا اس میں وہ۔ اسی کے ساتھ غفلت، یہ اور مصیبت بالائے مصیبت ہے۔ یعنی ایک تو جہالت ہے، دوسرے غفلت۔ مغفل آدمی جو ہے وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو اپنی غفلت کی وجہ سے برباد کر دیتا ہے۔ نہ اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، نہ اپنی کام جو اس کو کرنا ہے وہ کرتا ہے، وہ ٹال مٹول، اب کریں گے، پھر کریں گے، پھر کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کام آدمی سے رہ جاتا ہے، آدمی پیچھے رہ جاتا۔ تو یہ دو بیماریاں ہیں جو افراد کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ اسی لیے اسلام نے سب سے پہلے انہی دو بیماریوں کا علاج اور اس کے تدارک کا انتظام سب سے پہلے کیا ہے۔ جہالت یہ دور ہوگی علم کے ذریعے سے، غفلت دور ہوگی ذکر کے ذریعے سے۔ اسی لیے شریعت میں ان دو چیزوں کو خاص طور پر توجہ دلائی گئی کہ ایک تو علم کی نعمت ہو، دوسرے ذکر۔ علم ہوگا، جہالت ختم، ذکر کرے گا، غفلت ختم۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں زندہ بن کر جینے کے لیے، کہ یہ دونوں باتیں انسان میں آ جائیں۔ اسی بنیاد پر علم کے تعلق سے سب سے بڑی اہمیت کی چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو وحی آئی وہ علم کی آئی ہے۔ حالانکہ بہت ساری بیماریاں تھی، بہت ساری خرابیاں تھی، لیکن اصلاح کی کوئی بات نہیں کی، پہلے علم کی بات کر دی اس پر۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے دور میں جتنی بیماریاں تھیں اس کی بنیاد جہالت تھی۔ جب جہالت ختم ہوئی تو بہت ساری بیماریاں اپنے آپ ہی چلی گئی اس کے اندر۔ اس لیے بھائی سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری توجہ اس پر ہو کہ ہم فکر کریں دین کا علم حاصل کرنے کی، مسائل کے معلوم کرنے کی ضروری۔ اگر آدمی کے پاس علم کا دین کا علم نہیں ہے، جہالت میں ہے، تو پھر بہت سی چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے وہ، لیکن علم اگر ہوگا تو معلوم ہوگا غلط کام کر رہے ہیں۔
مثال کے طور پر جنازے کے سلسلے میں شریعت نے حکم دیا ہے تعجیل کا، جلدی کرو۔ اب چونکہ یہ بہت بڑا جذباتی ہوتا ہے، اس وقت اگر کسی کو مسئلہ بتایا جائے تو کہیں گے ان پر تو پڑی نہیں اس لیے ہم کو مشورہ دے رہے ہیں، اگر ان پر پڑی ہوتی تو پتہ چلتا ان کو۔ صحیح ہے تو خیر جس پر ہے تو اثر ہوتا ہی ہے، لیکن شریعت نے کیا بتایا؟ شریعت نے کہا کہ کسی کے انتقال ہو جائے تو جلد سے جلد اس کی تدفین کی فکر کرو۔ وہ مردہ بھی تقاضا کرتا کہ مجھ کو جلدی لے چلو، اور شریعت کا حکم بھی جلدی کرو اس کے لیے۔ اب ایسے موقع پر وہی فلاں عزیز آ جائیں، فلاں عزیز آ جائیں، وہ بھی آ جائیں، یہ بھی آ جائے، اب ان کے انتظار میں اتنی تاخیر کر دینا کہ جذباتی چیز ہے، اچھا لگ رہا بھائی سارے عزیز آ گئے، ملنے جلنے والے آ گئے، لیکن اگر علم ہوتا تو فوراً آدمی محسوس کرتا کہ یہ شریعت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں مسئلہ یہ بھی ہے، مان لی جمعے کا دن ہے تو صرف اس انتظار میں کرنا کہ جمعے کے بعد تاکہ لوگ اور آ جائیں، یہ آ جائیں، منع کیا گیا اس کو۔ اگر جنازہ تیار ہو گیا تو جمعے کے انتظار میں تاخیر کو منع کیا علماء نے، تدفین کر کے آؤ نماز پڑھوا کر کے۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ کہ ارے ٹھیک ہے نماز لوگ زیادہ ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے، یہ تو اس پر عرض کر رہے تھے اگر یہ چیز دین کا علم ہو تو یہ آدمی کبھی نہیں کرے گا اس کی بنا پر، اور جب تک علم نہیں ہوگا اللہ کی محبت نہیں ملے گی، اس لیے کہ علم سے معرفت ہوتی ہے، معرفت سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ دو لوگ ہیں ملے آپس میں، ظاہر اجنبی ہے، ملاقات ہو گئی، لیکن اگر کوئی آدمی تیسرا آگے بتا دے کہ دیکھو یہ تمہارے باپ ہیں اور تم ان کے بیٹے ہو، اب معرفت ہو گئی، اب وہ اجنبیت ختم، اب وہ تبدیل محبت سے ہو جائے گا فوراً۔ بالکل یہی معاملہ بندے کا اللہ کا ہوتا ہے، جب تک بندے کے پاس علم نہیں ہے شریعت کا، قرآن و حدیث کا، اس وقت تک اللہ کی اس کو معرفت نہیں ہو رہی ہے، اور جب معرفت نہیں ہو رہی ہے تو محبت بھی نہیں ہونے پا رہی ہے۔ یہ انبیاء کا کام ہوتا ہے کہ وہ علم دیتے ہیں، اس علم سے اللہ کی معرفت مل جاتی، اور جہاں معرفت ہوئی محبت پیدا ہو گئی اس کے اندر۔ تو ایک چیز عرض کیا، جہالت کی بیماری کسی بھی معاشرے میں ہے تو معاشرہ نہ ترقی کر پائے گا، نہ عزت کر سکتا ہے ملے گی، نہ اس کو دینی دنیاوی وجاہت ملے گی۔ سب سے پہلی چیز ہے جہالت ختم ہو۔ جہالت ختم ہونے کے بعد دوسری چیز غفلت۔ مغفل آدمی، کاہل سست آدمی، چاہے کتنا بڑا ہنرمند ہو اور کتنا اچھا فن جانتا ہو، لیکن کاہل اور سست ہے، وہ کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس میں ضرورت پڑے گی چستی پیدا کرنے کی۔ یہاں پر غفلت دور کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ ذکر کرو۔ جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی شیطان بھاگے گا اور اس نفس ہٹے گا اور غفلتیں جائیں گی، چستی پیدا ہو جائے گی اس میں۔ ہم میں اور بزرگوں میں یہی فرق ہے، بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہے لیکن غفلت کی بنا پر کر نہیں پاتے، اور وہ چیزیں ان کو معلوم ہے ذکر کی بنیاد پر ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے بالکل۔ بعض بزرگوں نے اپنے بارے میں فرمایا کہ رات میں جب لیٹنا ہوتا ہے تو تہجد کے وقت ایک دم کوئی آ کے کہتا ہے اٹھ جاؤ، مانگنے کا وقت آ گیا ہے، ابھی تم لیٹے ہوئے ہو۔ ظاہر ہے اتنا ذکر کرتے کہ اس کی وجہ سے غفلت ہوئی نہیں پاتی ان کو فوراً آنکھ کھل جاتی آ کر کے، اور ہم ذکر کرتے ہی نہیں۔ ذکر یہ نہیں کہ خالی بس وہ صبح شام ذکر اتنا کر لینا، مزید عرض کیا تھا، ذکر اتنا کر دے کہ آدمی میں شام تک اس کا اثر باقی رہے اور اللہ پاک کی طرف اس کا دھیان لگا رہے، تب کہیں گے کہ ذکر کا اثر اس کے اوپر آ رہا۔ تو اس وقت دو چیزیں عرض کر دی، ایک تو یہ کیا کہ علم ہو، اور دوسرے جو ہے ذکر۔ علم ہوگا جہالت جائے گی، اور ذکر ہوگا تو غفلت جائے گی۔ علم اتنی عظمت والی چیز ہے کہ جن کو اللہ پاک علم دیتا ہے وہ تو ہی ہے اللہ کے منظور نظر۔ ایسے شخص کو محبت سے دیکھنا صرف علم کی بنیاد پر، اللہ دیکھنے والے کو بھی دے دیتا ہے اس کی وجہ سے کہ اس نے اس کا اکرام کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے پہلے سجدہ کیا، اور علم کی بنیاد پر یہ شرافت ملی تھی
تو اس سجدہ کرنے کے پہل کرنے کی بنیاد پر ان کو ایک نعمت اللہ نے یہ دی، ان کی پیشانی پر قرآن لکھوا دیا اللہ نے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک علم کی بنیاد پر اکرام اور اعزاز ہوا اور پہل کی انہوں نے، ان کے نعمت اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔ تو علم تو اپنی اعتبار سے ہے ہی محترم بشان چیز، لیکن جس کے سینے میں علم ہے اس کو بھی محبت سے دیکھنا، اللہ پاک اس کو بھی نواز دیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی ہماری فکر کیا ہو، ہمارے پاس علم ہونا چاہیے۔ مسلمان ہو کر کے اور جاہل رہے، مسلمان رہ کر کے علم سے غافل ہو، مسائل نہ جانتے ہو، یہ تو پھر مسلمان کے ہونے کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ مسلمان ہونے کا مطلب تو یہ کہ تابعداری کر رہا، اور تابعداری بغیر علم کے تو ہو ہی نہیں سکتی اس کے لیے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو علم کی طرف توجہ کرنا، یہ نہیں کہ باقاعدہ پڑھیں، ابھی ظہور میں کہاں پڑھیں گے جا کر کے۔ اس کا آسان طریقہ، جب کوئی کام کرنا ہو کسی جاننے والے سے پوچھ لے تو دھیرے 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 وہ چیز مل جائے گی، جہالت ختم ہوتی جائے گی۔ علم جتنا آتا رہے گا جہالت اتنی جاتی رہے گی، ذکر جتنا کرتے رہیں گے غفلت نکل جائے گی۔ تو دو بیماریاں ہیں، ایک جہالت ایک غفلت، اور ان دو بیماریوں کے دو دوائیں علم ہے ذکر ہے۔ اس کا اہتمام کیا جائے تاکہ اللہ پاک کی معرفت بھی ملے، محبت بھی ملے، اور پھر اللہ کا تعلق پیدا ہو اور شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔